ذرا تصور کیجئے ایک ایسی جگہ کا جہاں بادشاہوں نے قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ کیا، جہاں انقلاب کی چنگاریاں بھڑکی اور جہاں عالمی رہنما جمع ہوئے تاکہ تاریخ کے سب سے خونریز جنگ کے بعد دنیا کا مستقبل طے کر سکے۔ ایک ایسی جگہ جو شاہی طاقت، بے مثال دولت اور عالمی سیاست کا مرکز رہی۔ یہ جگہ ہے پیلس آف ورسائلز، یعنی ورسائلز کا محل۔ لیکن یہ عظیم الشان عمارت جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آخر کیسے ایک محل سے بڑھ کر طاقت اور سیاست کا نشان بنی؟ آج ہم اس محل کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، اس کی سنہری دیواروں سے لے کر اس کے عالمی معاہدوں تک۔ تاریخ کے اس حیرت انگیز سفر آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ محل ہمیشہ سے اتنا شاندار نہیں تھا۔ آغاز میں 1623 میں یعنی 1623 میں یہ صرف ایک سادہ شکارگاہ تھی جو فرانس کے بادشاہ لوئیس XIII نے بنوائی تھی۔ ایک آرام دہ جگہ جہاں بادشاہ دارالحکومت کے شور اور ہنگامے سے دور اپنے دن گزارنے آیا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کا بیٹا لوئیس XIV اقتدار میں آیا، اس جگہ کی تقدیر بدل گئی۔ 1661 یعنی 1661 میں لوئیس XIV نے فیصلہ کیا کہ ورسائلز کو ایک شکارگاہ سے بڑا درجہ دیا جائے گا۔ اس کا ارادہ واضح تھا، اسے ایک ایسا محل بنانا جو اس کی مطلق طاقت اور شان و شوکت کی نمائندگی کر سکے۔ اور اسی لمحے سے یہ چھوٹی شکارگاہ ایک عظیم محل میں بدلنا شروع ہو گئی، ایک ایسا محل جس نے آنے والی صدیوں تک پوری دنیا کو حیران کیا۔ ورسائلز کا یہ عظیم محل ایک رات میں نہیں بنا، اس کی تعمیر میں کئی دہائیاں لگی اور ہر مرحلہ ایک نئے شاندار اضافے کے ساتھ مکمل ہو۔ جب محل مکمل ہوا، اس میں 700 سے زیادہ کمرے، 67 یعنی 67 سیڑھیاں اور 2300 سے زائد کھڑکیاں موجود تھیں۔ یہ نہ صرف سائز میں بڑا تھا بلکہ اس کا مقصد بھی واضح تھا، طاقت اور کنٹرول کا اظہار۔ فرانس کے بہترین آرکیٹیکٹس یعنی معماروں میں سے کچھ جیسے لوئس لیواؤ اور جولز ہارڈوئن مینسارٹ نے اس محل کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خاص طور پر ہال آف مررز یعنی آئینوں کا ہال اور شمالی اور جنوبی ونگ جس اس کی اہم خصوصیات میں شامل ہے۔ 1684 میں یعنی 1684 میں مکمل ہونے والا ہال آف مررز محل کی مرکزی جگہ تھی۔ یہ 240 فٹ لمبا ہال تھا جس میں ایک طرف بڑے شیشے اور دوسری طرف باغات کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں تھیں۔ اس ہال کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ روشنی اور شان و شوکت میں اضافہ ہو سکے اور مہمانوں کو محل کی طاقت کا گہرا احساس ہو۔ اس وقت شیشے بہت مہنگے ہوتے تھے اور زیادہ تر وینس سے درآمد کیے جاتے تھے، لیکن فرانس نے اس ہال کے لیے اپنی شیشہ سازی کی صنعت تیار کی، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ فرانس کی صنعت اور ہنر دنیا کے کسی بھی ملک سے کم نہیں۔ ورسائلز صرف شاہی عیش و عشرت کا مقام نہیں تھا، یہ ایک صدی سے زیادہ عرصے تک فرانس کی سیاست کا مرکز بھی رہا۔ 1682 میں یعنی 1682 میں لوئیس XIV نے باقاعدہ طور پہ شاہی عدالت کو ورسائلز منتقل کر دیا۔ اس کا مقصد نہ صرف بادشاہی حکومت کو مضبوط کرنا تھا بلکہ فرانس کے اشرافیہ کو اپنے کنٹرول اور مشاہدے میں بھی رکھنا تھا۔ محل میں بادشاہ کی کابینہ یعنی اس کی کونسل، سرکاری دفاتر اور سفارتی اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ محل طاقت کی مرکزیت کا نشان بن گیا، جہاں سب سے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔
یہ محل اس تصور کا بھی عکاس تھا کہ بادشاہت کا ہر شعبہ ایک جگہ پر موجود ہے اور یوں فرانس کی طاقت کا مظہر بن گیا ہے۔ ورسائلز کے خاص 2 کمرے، جنگ کا کمرہ اور امن کا کمرہ، محل کی سیاسی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہالز فرانس کی جنگی فتوحات اور سفارتی کامیابیوں کی تعریفوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کمرے اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ یہ محل نہ صرف شاہی دولت کا نشان ہے بلکہ فرانس کی عالمی طاقت کا بھی گواہ ہے۔ محل کے ساتھ ساتھ اس کے باغات بھی شاہی طاقت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اینڈرے لی نوٹرے کے ڈیزائن کردہ 800 ہیکٹرز پر پھیلے ہوئے یہ باغات قدرت کو کنٹرول کرنے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں ہر راستہ، ہر درخت اور ہر فوارہ ایک منصوبہ بندی، ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا تاکہ دکھایا جا سکے کہ قدرت بھی بادشاہ کے زیر تابع ہے۔ باغات کا سب سے نمایاں حصہ گرینڈ کینال ہے جو 1.6 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ محل کے بیرونی حصے کو وسعت دیتا ہے اور شاہی تقریبات میں نیول ڈسپلے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان باغات کے فاؤنٹینز انجینئرنگ کا ایک معجزہ تھے۔ یہاں 50 سے زیادہ فاؤنٹینز ہیں جو ایک پیچیدہ پانی کے نظام کے ذریعے چلتے تھے۔ پانی کے بہاؤ کو بادشاہ کے گزرتے وقت کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا تھا تاکہ سب کچھ بہترین، پرفیکٹ نظر آئے۔ اٹھارہویں صدی کے آخر تک ورسائلز کا محل شاہی اسراف اور عوام سے دوری کی علامت بن گیا تھا۔ محل کے اخراجات نے فرانس کے خزانے کو خالی کر دیا تھا اور عوام میں عدم مساوات کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ اکتوبر 1789 میں یعنی 1799 میں فرانسیسی انقلاب کی شدت میں ایک مشتعل ہجوم ورسائلز پہنچا اور بادشاہ لوئس XVI اور ملکہ میریا اینٹونیٹ کو محل چھوڑنے اور پیرس واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ لمحہ محل کی تاریخ میں ایک سنگ میل تھا کیونکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ شاہی طاقت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ انقلاب کے بعد ورسائلز ایک طویل مدت کے لیے خالی ہو گیا اور محل کا بیشتر سامان فروخت کر دیا گیا، لیکن محل کی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ 19ویں صدی کے وسط میں یہ ایک میوزیم کے طور پر دوبارہ کھول دیا گیا جو فرانس کی تاریخ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی سب سے اہم حیثیت پہلی جنگ عظیم کے بعد دوبارہ قیام ہوئی۔ 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ورسائلز کا ہال آف میررز ایک نئی کہانی کا گواہ بنا۔ یہاں عالمی رہنما ایک اہم معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے جمع ہوئے جسے معاہدہ ورسائلز یعنی ٹریٹی آف ورسائلز کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ جنگ کے خاتمے کی علامت تو تھا، لیکن اس نے عالمی سیاسی نقشے پر نئے تنازعات کی بنیاد بھی رکھی۔ معاہدے کے تحت
جرمنی پر بھاری بھرکم مالیاتی پابندیاں عائد کی گئی جو بعد میں عالمی کشیدگی کا سبب بھی بنی اور دوسری جنگ عظیم کے لیے راہ بھی ہموار کی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ورسائلز نے عالمی سیاست کی شروعاتی کتاب کا ایک باب رقم کیا جو انسانی تاریخ کے کسی نہ کسی موڑ کی عکاس ہے۔ آج ورسائلز ایک عالمی ورثہ کی حیثیت رکھتا ہے اور دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے مقامات میں شامل۔ ہر سال لاکھوں سیاح اس شاندار محل کی خوبصورتی اور اس کی تاریخ کو دیکھنے آتے ہیں۔ ورسائلز نہ صرف ایک خوبصورت محل ہے بلکہ یہ ایک عکاسی بھی ہے کہ انسانی تاریخ میں طاقت، پاور کس طرح تبدیل ہوتی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ورسائلز کا یہ سفر ایک معمولی شکارگاہ سے لے کر طاقت کے ایک بڑے مرکز تک اور پھر عالمی سیاست کی ایک اہم علامت بننے تک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تاریخ کی ہر عمارت کے پیچھے ایک کہانی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب آپ اگلی بار اس محل کا دورہ کریں تو یاد رکھیں آپ صرف ایک خوبصورت عمارت نہیں دیکھ رہے بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جس نے تاریخ کے اہم لمحات کو جنم دیا۔